الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شأن حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأراضين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنك على جواد كريم ملك له غفور رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے
کہاں پہنچے؟ جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کس کی اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حد بالوں پر میں رہتے ہیں۔ اگر خاموش ہوں تو دنیا سے کچھ ہے، کچھ حالت تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت و آیت رسالت میں درود شریف کا نذرانہ یقین پیش فرما۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر کسی لمبی چوڑی تمہید کی طرف میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ سامنے کی چند باتیں اسی کی طرف میں غور و فکر کی دعوت دوں گا۔ مشہور معروف آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، جس کا سیدھا ترجمہ خلیص ہم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں۔ خدا میں عرض کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم کیوں عرض کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تجھی سے مدد کرتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم بارگاہ خداوندی میں اور نماز سے ہٹ کر نہ جانے کتنی بار ہم یہ بات کہتے ہیں۔ لب و لہجہ آپ دیکھیں، دونوں جملوں کے تیور ایک ہی ہے، صیغے ایک ہے، انداز بیان ایک ہے، نحوی ترکیب ایک ہے، تمام چیز ایاک نعبد اس کو رکھیے، ایاک نستعین اپنی جگہ ہو، یہ دونوں ٹکڑے رکھیں۔ آج جب ہم خدا کی باروں کہتے ہیں ہم تجھی کو پوچھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے، تیرے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کرتے، یہ تو مطلب ہو۔ اب ویسے ہی ایک دوسرا جملہ جو آپ نے سنا کہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیور میں لب و لہجہ وہی، کھنگرہ جوئی۔ تو اب اس کا بھی مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اب
اب اس کا بھی صاف مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تیرے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے. جیسے اس جملے کا یہ مطلب آپ نے دیا وہ صحیح دیا. ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوچھتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوچھتے. تو ویسے ہی جملے کا بھی وہی مطلب ہونا چاہیے. ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کا بھی مطلب یہی واضح ہونا چاہیے کہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. یہی ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ کیا خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ پہلی بات تو ہم نے سچ دیکھی. پہلی بات جب آپ نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں پوچھتے، تو ہم نے آپ کو کسی کو بھی پوچھتا ہوا نہیں پایا. نہ زندے کو پوچھتے ہیں، نہ مردے کو پوچھتے ہیں، نہ قریب کو پوچھتے ہیں، نہ دور کو پوچھتے ہیں. انتہا ہے جس کعبے کا رخ کرتے ہیں اسے بھی پوچھتے ہیں. اتنے پکے آپ پہلے فقرے میں نکل گئے کہ جو کہا ہم نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ کسی کو پوچھتے. مگر یہی اسی تیور کا، اسی انداز کا جو دوسرا فقرہ آپ کی زبان سے نکلا، ایاک نستعین، تو اس کا بھی مطلب یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. تو کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ کی زبان پر تو ہم نے خوب سنا، کبھی یا غریب نواز کا نعرہ، کبھی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا نعرہ، کبھی یا اغثنی یا رسول اللہ کا نعرہ. خدا سے وہ کہہ رہے ہیں، کر یہ رہے. یہ ایک سوال، اہم سوال. اور دوستو، مشکل کی بات ہم آپ کو بتائیں کہ اگر آپ ہی کی زبان سے اس طرح کی بات نکلتی تو شاید اس کی اتنی اہمیت نہ دی جاتی. مگر جس قرآن کے اندر یہ دونوں فقرے موجود ہیں، اس قرآن کا بھی انداز دیکھ لو کہ ایاک نعبد کا فقرہ جس قرآن میں موجود ہے، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، کہیں بھی غیر خدا کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں اس کے جواز میں. کہیں بھی کسی تعویل میں بھی غیر خدا کے پوجنے کی بات ہی نہیں کی، کہیں بھی نہیں کی گئی. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، اور اسی قرآن میں اسی تیور کا دوسرا فقرہ ایاک نستعین. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں وہی قرآن اسی صیغے کو استعمال کر کے کہتا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ صبر و صلاۃ کو پوجو، پوجنے کی بات نہیں کی. اس لیے کہ صبر بھی غیر خدا، نماز بھی غیر خدا. ان عبادتوں کو جو پوجے گا، عبادتوں کو، وہ بھی مشرک ہو. تو وہاں یہ تو نہیں کہا، اور یہ کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب. یہاں کیا ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جس سے مدد ہم طلب کرتے ہیں وہی کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ سے مدد طلب کرو. حالانکہ آپ سوچیں گے کہ صبر کیا چیز ہے. صبر بھی آپ کی ایک صفت ہے، صلاۃ بھی آپ کی ایک صفت ہے. صفت سے مدد طلب کرو، اور صفت تو اپنے وجود میں موصوف کے وجود کی محتاج. صفت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. صابر نہ ہو تو صبر کہاں تھا؟
मुसल्ली ना हो तो सलात कहाँ की? तो जब मुहताज से मदद मांगा जा सकता है तो जो मुख्तार हो, जब मुहताज से जो अपने वजूद में भी मुहताज हो अपने मौसूफ का, तो जब सब्र मदद कर सकता है तो साबिर क्यों नहीं कर सकता? जब सलात मदद कर सकते तो मुसल्ली क्यों नहीं कर सकते? ज़ात तो ज़्यादा कवी है, ज़ात में तो ज़्यादा कुव्वत है। और दोस्तों यही बात नहीं है, कुरान करीम में और भी गैर खुदा के एक दूसरे के मदद के जिक्र है, बल्कि यहाँ तक हुक्म दे दिया सबका मददगार, सबको मदद करने वाला, हकीकी मदद करने वाला। वो भी कहता है कि जब मेरा रसूल एक मुकद्दस किताब लेकर, पैगाम लेकर तुम्हारे अंदर आए तो तुम्हारा किरदार क्या होना चाहिए? उस पर ईमान भी लाओ, उसकी मदद भी करो। उस पर ईमान भी लाओ, उसकी मदद भी करो। ये नहीं कहा कि उसको पूजो, पूजने की बात तो नहीं की, मगर मदद करने की बात कर दी तो उसकी मदद करो। और एक पैगंबर, एक उलुल अज़्म रसूल की जुबान से ये फिक्र निकला, कुरान उसकी हिफाजत फरमा रहा। मन अंसारी अल्लाह, मन अंसारी अल्लाह, कौन है हमारा मददगार? ये खुदा को नहीं बुला रहे, ये गैर खुदा से बात हो रही है, ये गैर खुदा मुखातब है। और वो हवारीन भी समझ रहे हैं कि हम ही मुखातब हैं, हवारीन भी समझ रहे हैं कि हम ही मुखातब हैं। तो उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं खुदा के दीन के मददगार, हम हैं खुदा के दीन के मददगार। अरे यहाँ से बात और आगे बढ़ती है कि रब तबारक व तआला ने इस लफ्ज़ को ऐसी जगह इस्तेमाल किया कि समझना मुश्किल हो जाए। इन तंसुरुल्लाह, तुम अगर खुदा की मदद करोगे खुदा तुम्हारी मदद करेगा। तुम खुदा की मदद करोगे तो खुदा ने अपने दीन की मदद को अपनी मदद करार दिया, अपने हबीब की मदद को अपनी मदद करार दिया। ये मदद का मामला क्या है? हम तो देखते हैं सालिहीन मांगते हुए नजर आ रहे हैं, अंबिया भी दूसरे मददगार को आवाज देते हुए नजर आ रहे हैं। कुरान में दूसरे के मदद के लिए अहकामात भी मौजूद है। और यहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही मदद, तेरी ही इबादत और तुझी से मदद तलब करते हैं। ये मामला क्या है? ये फर्क क्या है? देखिए जनाब, मदद, इस्तिआनत, मदद हासिल करना और इबादत, इसकी नौइयत अलग अलग। इबादत दो की ही नहीं जा सकती। इबादत की एक ही किस्म, छोटी बड़ी इबादत तकसीम नहीं, ये छोटी इबादत, ये बड़ी इबादत। इबादत की एक ही किस्म, दो की इबादत की ही नहीं जा सकती। और मदद के सैकड़ों किस्में, छोटी मदद भी होती है, बड़ी मदद भी होती है, ज़ाहिरी मदद भी होती है, बातिनी मदद भी होती है। मदद की तो बहुत सारी किस्में, इबादत की एक किस्म। क्यों? इबादत कहते किसे? अक्सा गायतुल खुशू, फरोतनी, खाकसारी, आजिज़ी की जो इंतहा है वो इबादत बनती है। जो इंतहा है, आजिज़ी, इंकिसारी, खाकसारी की इंतहा, वो क्या है? वो इबादत। और आप जानते हैं कि इंतहा किसी चीज की दो नहीं होती। ये हमारे हाथ में आप छुरी देख रहे हैं, इसकी इब्तिदा भी एक है, इसकी इंतहा भी है। वो नुक्ता जो इंतहा, उसके बाद फिर कोई नुक्ता नहीं, और जो इब्तिदा है उससे पहले कोई नहीं। तो न इब्तिदा से पहले कुछ होता है, न इंतहा के बाद कुछ होता है। तो हर चीज की इब्तिदा भी एक होती है, इंतहा भी एक होती है। इब्तिदा भी एक होती है, इंतहा भी एक होती है। इब्तिदा इंतहा की तकसीर नहीं होती। तो जब खाकसारी की इंतहा का नाम इबादत है तो ये उसी ज़ात के लिए है जो कमाल की इंतहा पर, जिसके ऊपर कमाल का कोई तस्वुर ना किया जा सके, तो ये उसकी ज़ात के लिए है। मगर दोस्तों, मदद का मामला कुछ और ही है। मदद का मामला कुछ ऐसा हुआ करता है कि उसके दर्जात हैं, उसके दर्जात हैं। जब दर्जात हैं तो एक ऐसी मदद मांगना, किसी को माबूद समझ के मांगना मदद, ये तो जरूर जुर्म करार पाएगा। मगर उसके सिवा हट करके अगर आप मदद मांगते हैं तो न ये कुरानी हिदायत के खिलाफ है, न रसूल के इरशादात के खिलाफ है, बल्कि कुरानी हिदायत के मुताबिक
میں اس کو اور بھی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور واقعی وہی مفہوم اگر دیکھیں تو بات وہی ہے کہ ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ خدا ہی سے مدد مانگنا ہے۔ جس سے بھی مدد مانگتے ہیں جو خدا کے مدد کے مظاہر ہیں ان سے جو ہم مدد مانگیں گے یہ خدا ہی کی مدد ہوگی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا، ذرا سا آپ خیال کریں۔ کسی بھی حکومت کہ آپ شعبے دیکھیں، کتنے شعبے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی حکومت، تو میں اپنے انڈیا کے حساب سے بات آپ کے سامنے کروں گا۔ چند شعبے یہ حکومت کے شعبے، ایک کو کہتے ہیں مقننہ، جہاں قانون بنتا جیسے پارلیمنٹ، اور ایک شعبہ ہے جس کو کہتے ہیں عدلیہ، جہاں قانون نافذ کیا جاتا، کورٹ کچہری، اور ایک شعبہ ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انتظامیہ، جہاں قانون کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ وہ محکمہ جس کے افراد ایس پی، ڈی وائی ایس پی، ڈی آئی جی وغیرہ ہوتے ہیں، اور ایک محکمہ ہوتا ہے دفاعیہ، یہ ملٹری والے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے ملک کی حفاظت۔ یہ سارے حکومت کے محکمے ہیں۔ اچھا، یا اس محکمے کی کرسی پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا، جس کے محکمے ہے وہ بٹھاتا، جس کو لائق سمجھتا، جس کو لائق سمجھتا ہے۔ تو سب کی ذمہ داری الگ الگ۔ اب ہم اپنی حکومت میں رہ کر اگر اپنی ملٹری سے مدد لیں تو یہ حکومت کے غیر کی مدد نہیں۔ اگر ہم اپنے انتظامیہ سے مدد لیں، ہم اپنی حکومت کے باغی نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ حکومت نے ان محکموں کو اسی لیے بنایا ہی ہے۔ ہم اپنی کچہری سے مدد لیں، یہ غیر کی مدد نہیں۔ دیکھنے میں تو یہ جج صاحب جو ہیں، عبد الرحمان صاحب جج بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عبد الرحمان کا فیصلہ ہے، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے۔ جج کی کرسی پر بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے تو کہیں گے گورنمنٹ کا فیصلہ ہے۔ کوئی ملٹری اگر کسی پر ظلم کرے تو اسے گورنمنٹ کا ظلم کہیں گے، اور اگر کسی کی مدد کرے تو یہ گورنمنٹ کی مدد کہی جائے گی۔ یہ مت دیکھو کہ کون لکھ رہا ہے، یہ دیکھو کس کرسی پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، کس منصب پر بیٹھ کے لکھ رہا ہے۔ تو یہ منصب والے جو ہیں ان سے مدد اگر ہم مانگتے ہیں تو پھر ہم غیر سے مدد نہیں مانگتے۔ رہے ہندوستان میں اور مدد مانگے امریکہ سے، رہے ہندوستان میں مدد مانگے چین سے، رہے ہندوستان میں مدد مانگے جاپان سے۔ اب یہ غیر کی بات آ گئی، اب یہ غیر کی بات آ گئی۔ غیر سے مدد مانگنا اور ہے، تو غیر کسے کہتے ہیں؟ غیر کا لفظ ہی سمجھو، جو اپنا نہیں وہ غیر، اور جو اپنا وہ غیر کہاں سے؟ جو اپنا وہ غیر کہاں سے؟ ابھی تک آپ سمجھ ہی نہیں سکے کہ خدا کا غیر کون؟ خدا کا غیر کون؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر انبیاء اولیاء خدا کے غیر ہو گئے تو خدا کا اپنا کون ہوگا؟ خدا کا اپنا کون ہوگا؟ تو کسی بھی محکمے سے آپ نے اگر مدد مانگی تو یہ اصل میں گورنمنٹ ہی کی مدد ہے۔ تو اب ہم یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خدا، ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اسی کے پاس جاتے ہیں جسے تو نے مدد کے لیے بنایا ہے، جس نے منصب پر بٹھایا ہے۔ ہم کہیں غیر نہیں جاتے، ہم وہی جاتے ہیں جس کا
फैसला हो, जिसकी मदद तेरी मदद हो, जिसकी नुसरत तेरी नुसरत हो। याद रखो दोस्तों, जैसे वो जज का फैसला वो अब्दुर्रहमान का फैसला नहीं है, वो गवर्नमेंट का फैसला है, तो मसरत गौसियत पर बैठने वाले शेख अब्दुल कादिर का फैसला ये खुदाई फैसला है, ये खुदाई फैसला है, उनकी मदद ये खुदा की मदद है। तो जब ये बात हो गई तो हम इस बात के कहने में बिल्कुल सच्चे हैं कि हे अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं, गैरों के पास नहीं जाते, शैतानों के पास नहीं जाते, बुतों के पास नहीं जाते, तेरे दुश्मनों के पास नहीं जाते, बल्कि उनके पास जाते जो तेरे अपने हैं, जो तेरे अपने हैं, जिस मनसब पर तूने उन्हें बिठाया है हमारी मदद के लिए, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब हमारा ये कहना बिल्कुल सही हो गया, ऐ खुदा हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। इसका दूसरा रुख एक ये भी आप ले सकते हैं, मुख्तसर सा रुख ले सकते हैं, इय्याका नअबुदु, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मगर ऐ खुदा हम क्या, हमारी इबादत क्या, हम क्या, हमारा अमल क्या, हम क्या, हमारा किरदार क्या, हम क्या, हमारी इताअत क्या, इबादत तो हम तेरी ही करते हैं, मगर इस इबादत को अब तेरी जात के लायक बनाने के लिए हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। अगर तू काबिल कबूल बना ले तो काबिल कबूल है, और हम क्या, हमारा अमल क्या, हम क्या, हमारी इबादत क्या, तो इस इबादत को काबिल कबूल बनाने के लिए हम तुझी से मदद मांगते हैं। इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन। और इसका और भी अगर तेजी से आप दूसरा पहलू लेना चाहें तो देखिए, उलमा से आप पूछेंगे और वो बात भी बड़ी करीने कयास है। ये नस्तईन का लफ्ज़ है, ये आयन से भी बना है, आउन से भी बना है। आउन के माना मदद के होते हैं, आयन के माना ज़ात के होते हैं, और के माना मदद के होते हैं, और आयन से, और आयन के माना ज़ात के होते हैं। अब कहने वाला बड़ी तेजी से बात गायब खुदाबंदी में अर्ज करता है, और सेगा जब आप बनाएंगे, चाहे वो आउन से लीजिए चाहे आयन से लीजिए, कहेंगे नस्तईन, नहीं कहेंगे, कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मगर ऐ खुदा इस इबादत के सिले में हम जन्नत नहीं चाहते, जहन्नम की रिहाई नहीं चाहते, कि दीन दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहते, बल्कि इस इबादत के बदले में हम तेरी ज़ात के तारीफ, हम तेरी ज़ात, हम तेरी रज़ा चाहते हैं, हम तेरी हम तेरे आयन के तालिब हैं, आयन के तालिब हैं, हम तेरी ज़ात। और ये भी कितनी कम हिम्मती की बात है कि खुदा को पूजो और जन्नत के लिए, कितनी कम हिम्मती की बात है, खुदा को पूजो और जहन्नम की रिहाई के लिए। अरे जिसे पूजना है उसको उसी के लिए पूजो, जिसे पूजना है उसको उसी के लिए पूजो। और फिर वो फिक्रा तुम्हारी भी जुबान से निकल जाए जो सैयदना अली मुर्तज़ा की जुबान से निकल चुका था, क्या माबत्तुका तमान फी जन्नतिका वला खौफुम मिन नारिका वलाकिन वजदतुका अहलन लिल इबादा फअबदतुका। ऐ खुदा हमने तेरे जन्नत के लिए तुझे नहीं पूजा, तेरे जहन्नम के खौफ से हमने तुझे नहीं पूजा, हमने तुझे इबादत के लायक पाया, इसलिए पूजा, तुझे इबादत के लायक पाया, इसलिए पूजा। एक बात बताओ, अगर जन्नत और जहन्नम न होते तो क्या खुदा इबादत के लायक नहीं था? क्या जन्नत और जहन्नम की जैसे हुआ? वाकई इबादत का रास्ता उन्हीं ने समझा दिए, बोल रहे ये इबादत इसलिए नहीं है कि हमें जन्नत चाहिए, इबादत इसलिए है कि हमें खुदा की रज़ा चाहिए, खुदा की ज़ात चाहिए। और दोस्तों, नेमत चाहने वाले जो भी नेमत चाहेंगे उसका दायरा कितना वसी हो सकता है? किसी भी बादशाह के खजाने से आप कोई नेमत चाहेंगे, आपने दीनार चाहा दिरहम से महरूम हो गए, दिरहम चाहा दीनार से महरूम हो गए, सोना चाहा तो चांदी से महरूम हो गए, चांदी चाहा तो सोने से महरूम क्यों, हीरा चाहा तो याकूत से महरूम हो गए। खजाने में तो हर तरह का माल है, जहां तक आप ले सकेंगे उतने ही तो लेंगे। मगर अगर बादशाही को ले लिया, अगर राजा को ले लिया, शहंशाही को ले लिया, तो पूरा खजाना आपका हो गया, पूरा खजाना आपका हो गया। तो दोस्तों, दुनिया की नेमतों की तरफ दौड़ने वाले दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, जो जिधर दौड़ा उसे
वही नेमत मिल सकी अपनी कोशिशों के नतीजे में, मगर कुछ दौड़ने वाले दौड़ते हैं तो दुनिया की नेमत की तरफ नहीं दौड़ते, गुंबद खज़रा की तरफ दौड़ते हैं, ताजदारे कायनात की तरफ दौड़ते हैं कि वो हमारे हो गए तो सारी दुनिया हमारी हो गई, वो हमारे हो गए तो सारी दुनिया हमारी हो गई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और इस इबादत के सिले में हम कुछ नहीं चाहते, बस तुझी को चाहते हैं। इय्याका, हम तालिबे और क्या तालिबे आए, हम तेरी जात के तालिब हैं। मगर यहाँ पर एक चीज और भी काबिल गौर है, मुख्तसर सी बात कि देखिए खुदा की बारगाह में इबादत तो माशाअल्लाह से भी करते हैं, और एक तो ये जैसे यहाँ जमात में आपने आके असर की नमाज पढ़ी होगी और फिर इंशाअल्लाह आप मगरिब की भी नमाज भी यहाँ पढ़ेंगे ये जमात के साथ, तो वहाँ तो ये बात बड़ी समझ में आती है, हम तेरी ही इबादत करते हैं। बहुत साफ पूरी जमात हाजिर, हम सबकी तर्जुमानी कर रहे हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। मगर एक बात बताइए, यही फिक्रा आप उस वक्त भी पढ़ते हैं जब तन्हा कहीं कोई नफल पढ़ रहे हो, सुन्नत पढ़ रहे, यही फिक्रा बोलते कि हम थे वहां, हम कहां, वहां तो ये मैं तेरी ही बात करता हूँ, मौकाम इस चीज का इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्तईन, मौका महल इस बात का, मगर हम कहते वही कि हम तेरी ही बात करते, तो हम मैं का मुकाम है ना, यूं कहना चाहिए मैं तेरी ही बात करता हूं, मैं तुझी से मदद मांगता हूं, तो मैं का मुकाम और अल्फाज हम के। दोस्तों ये मत समझिएगा कि जब आप तन्हा होते हैं तो आप तन्हा होते हैं, ऐसा मत समझिए। आप यही तो कहते हैं ये मैं हम कैसे बन गए, ये मैं हम कैसे, जब आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो आपके जिस्म का हर अज़्म, आपकी आँख, आपका कान, आपकी जुबान, आपका दिमाग, आपके आज़ा और जवारे सब इबादत के लिए तैयार होते हैं, सब इबादत के लिए तैयार होते हैं, और सबकी इबादत अपने अपने अंदाज की होती है। जुबान की इबादत तस्बीह करना, कान की इबादत क़िरात सुनना, आँख की इबादत सजदागाह देखना, आज़ा और जवारों की इबादत रुकू सुजूद करना, तो सारे आज़ा और जवारों को इकट्ठा करके हम खुदा की बारगाह में कहते हैं, ऐ खुदा हम तेरी खुदा की बारगाह में हम मैं बन के हम नहीं जाते, हम बन के जाते। हमारी नजर भी इबादत गुज़ार, हमारे कान भी इबादत गुज़ार, सब को लेके जाते, हम तेरी ही इबादत करते हैं। और वहाँ एक दूसरा भी मसला आया जिसको क्या नाम है, अहले इल्म हज़रात जो उसूल फ़िक़्ह से वाकिफ़ हैं उसको ख़याल ऐब का मसला करार देते हैं। चलो हम अपने को तन्हा मान के चलो, ये सारे मजमूए को एक एक मान लो कि मैं, मगर ये मैं हम क्यों बना? खुदा की बारगाह में हम अपनी इबादत तन्हा क्यों नहीं पेश करते, ये हम कौन है? तो उसमें ये होता है कि याद रखिए आप, इज्तिमाई इबादत में बड़े फायदे होते हैं। ये जमात जो आपके लिए वाजिब करार दी गई है, इसमें बड़ी हिकमत यही है कि आने वाले कैसे कैसे लोग आते हैं, मगर इसमें कोई भी अगर एक अल्लाह का नेक बंदा और उसकी नमाज कबूल तो सरकीर हो, हमें पता नहीं हमारी नमाज कबूलियत के लायक हो कि ना हो, मगर मस्जिद में आने के बाद जब इतने मुसलमान होंगे तो उसमें कोई एक अल्लाह वाला तो होगा ही, कोई ऐसा एक होगा ही जिसको कोई अदा खुदा को पसंद आ जाए, वो मकबूल तो सब मकबूल। इसीलिए खैर और खैरात तो आप कैसे भी कर सकते हैं, मगर जो इज्तिमाई खैर और खैरात लोग करते हैं और दीन की राह में खर्च करते हैं, उस वक्त अगर किसी एक का देना कबूल हो गया तो सभी का देना कबूल, सभी का देना कबूल। हज करने के लिए तो कितने लोग जाते हैं और कैसे कैसे लोग जाते हैं वो खूब आप जानते हैं, कैसे कैसे लोग जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं वो भी आप देखते हैं। लाखों पे और कितने तो लोग ऐसे हैं
کہ حرم شریف میں کم نظر آتے ہیں، مارکیٹ میں زیادہ دکھائی پڑتے ہیں، اور وہاں سے ایسا لدے بھدے آتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سب خرید ہی لینا۔ کبھی کبھی تو لوگ ایسا خرید کرتے ہیں کہ خود محتاج ہو جاتے ہیں، دوسروں سے پھر ان کو قرض لینا پڑتا ہے، اس طرح سے لے کر کے وہاں سے آتے ہیں، اور پھر جب اپنے ملک میں پہنچتے ہیں اور کسٹم آفیسر پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ کیا لائے؟ کچھ نہیں، آتے ہی جھوٹ شروع۔ ارے بھائی میں لانے کو وہ نہیں کہتا کہ لانا کچھ جرم ہے، مگر لاؤ تو سچ بول پڑو، ڈیوٹی ادا کرو، آرام سے ڈیوٹی ادا کرو۔ مگر معاملہ عجیب مذہب کا خیز ہو جاتا ہے، اور انہی تمام عادتوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے تو حاجیوں کے خلاف لطیفے کر لیے۔ وہ کرنے والی بات نظر آتی ہے، کر لیے ہیں۔ اصل میں یہ لطیفے بنتے ہی اسی طرح سے ہیں کہ جب کسی کے مزاج کوئی چیز ایسی پیش کرتی ہے، اسے ایک اصطلاحی پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کوئی اندھا فقیر کشکول لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اس میں کچھ پیسے پڑے تھے، ایک صاحب نے جب نکالنا شروع کیا وہ چلانے لگا، ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے، ارے حاجی صاحب ایسا مت کیجیے، ارے حاجی صاحب۔ اتفاق سے واقعی وہ حاجی تھے، اتفاق بھی تھا وہ حاجی تھے، تو ان کو تعجب، اے اندھے تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ میں حاجی ہوں؟ تجھے یہ کیسے پتا چلا میں حاجی ہوں؟ کہا یہ کام دوسرا کام کرے گا۔ یہ حال ہے۔ بتاؤ ہم جو اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں کیا اس لائق ہے کہ ہمارا حج قبول کیا جائے؟ مگر نہیں دوستو، جب وہاں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں تو وہاں صالحین بھی ہوتے ہیں، عباس و اقدام ہوتے ہیں، حضرت خضر بھی ہوتے ہیں، حضرت الیاس بھی ہوتے ہیں، اور خدا کسی ایک کی قبول کر لے تو سب کے قبول کرے، کسی ایک کی قبول کر لے تو سب کے قبول۔ یعنی ہم وہاں تو اپنے عادات کے لحاظ سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ قبولیت کے لائق نہیں، مگر کوئی مقبول بندہ اگر بن گیا تو اس کے صدقے میں نہ جانے کیا کیا چیزیں تبارک و تعالیٰ۔ تو اسی کو یہ اجتماعی عبادت کے فائدے، اجتماعی عبادت کے فائدے ہیں۔ اب میں ایک چیز اور بتا دوں، ایک ہے خیار عیب جس کو کہتے ہیں، خیار عیب۔ خیار عیب کا معنی یہ کہ آپ جائیں کوئی چیز خریدیں اور خرید کر کے لے آئیں، اور لانے کے بعد پھر آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اس میں کوئی عیب ہو تو واپس کر دیں، یہ اختیار ہے۔ کھجوریں گئے تھے لینے کے لیے، عیب دار نکلے، باپ کو اختیار ہے دکاندار کو اس کو واپس لینا، مگر اس کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو اچھا ہو وہ قبول کر لو، خراب واپس کرو۔ واپس کرنا ہے تو سب واپس کرو، لینا ہے تو سب لینا، یہ مرضی ہے۔ اگر چیز میں خرابی نکل آئی اور آپ کو واپس کرنے کا ہوا تو سب واپس کرو، نئے سرے سے خریداری کرو، مگر ایسا نہیں کہ اچھی کھجوریں لے لو اور خراب واپس کر دو۔ یہ اس بات کا اختیار نہیں، اختیار اس بات کا ہے کہ یہ واپس کرنا ہے تو سب واپس کرو، ناقص کو بھی اور اچھی کو بھی، اور لینا ہے تو سب لے لو۔ یہ ہے مسئلہ، اور یہ مسئلہ کس کا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا۔ اور یہ شریعت اسلامیہ کس کی ہے؟ سرکار نے پیش کیا، اور سرکار کے پاس یہ ہدایت آسمانی ہدایت، تو خدا بھی اسی چیز کو پسند کر رہا، خدا بھی اسی چیز کو پسند کر رہا ہے کہ لینا ہے تو سب لے لو، چھوڑنا ہے تو سب چھوڑ دو۔ یہی سے خیال ہے بنتا۔ تو دوستو یہی سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ اپنی تنہا عبادت کو خدا کی بارگاہ میں مت پیش کرو، بلکہ اسی عبادت کے ساتھ صالحین اور بزرگان دین ان سب کی عبادتوں کو شامل کر کے خدا کی بارگاہ میں کہو ہم تیری ہی عبادت کریں، ہم یہ سارے عبادت کرنے والے جو اس پہ اغواس بھی ہیں، اقدار بھی ہیں، اوتاد بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، نجبہ بھی ہیں، نخبہ بھی ہیں، یہ سارے عبادت کرنے والے، اسی میں اپنی عبادت کو بھی شامل کر کے ہم نے کہا یہ اللہ ہم تیری عبادت کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب ان بزرگان دین کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر کے ہم نے اپنی عبادت کو بھیجا خدا کی بارگاہ میں، اب خدا لینا ہے تو سب کو لے لے، اور واپس کرنا ہے تو سب کو واپس کر دے، واپس کرنا ہے تو سب کو واپس کر دے، لینا ہے تو سب کو لے لے۔ تو دوستو ہماری عبادت کیا، اس کا مقام کیا، مگر غوث کی عبادت واپس نہیں ہوگی، خواجہ کی عبادت واپس نہیں ہوگی، داتا کی
کی عبادت واپس نہیں ہوگی تو ان کی عبادتوں کی دامن سے چھپی ہوئی جو عبادتیں ہم بھیجیں گے رب کی رحمت سے یہی امید ہے وہ بھی واپس ہونے والی ہے، وہ بھی واپس ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے، اجتماعی عبادت کا یہ خاص نقطہ ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کا تو معاملہ ایسا ہے دوستو، بڑا پھیلاؤ اس کے اندر۔ دیکھو اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب کیا ہے کہ فطرت کے خلاف کبھی وہ حکم نہیں کرے گا۔ جو انسان کی فطرت ہے اس کے خلاف کوئی حکم نہیں کرے گا۔ اچھا یہ کیسے پتا چلے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، فطرت کی قسمیں نہیں کی جاتی۔ ساری انسانیت جس میں مبتلا نظر آئے وہ ہے انسان کی فطرت، اللہ اللہ، وہ جذبہ فطری جذبہ، ساری انسانیت۔ آپ نے جو کچھ خود سے ایجاد کیا اس میں فرق ہے، اور خدا نے جو کچھ دے دیا اپنے کرم سے اس میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے بھوک، یہ بھوک انسان کی فطرت، مومن کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے، بوڑھے کو بھی لگتی ہے، بچے کو بھی لگتی ہے، عورت کو بھی لگتی ہے، مرد کو بھی۔ ہے کوئی جس کو بھوک نہ لگتی؟ اور سب کی بھوک کا رنگ ایک، بھوک سے جو تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ عربیوں کی تکلیف اور ہو اجمیوں کی اور، بھوک کا رنگ ایک، اس کے اثرات ایک۔ تو بھوک انسان کی فطرت، سارے انسان مبتلا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب میں نے اسپتال میں دیکھا تھا بعض لوگ پڑے ہوئے تھے چارپائی پر، ان کو بھوک نہیں لگ رہی تھی، تو میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا، میں صحت مندوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو انسان صحت مند ہے اس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اگر اسلام یہ آ کر کہے کہ بالکل کھانا چھوڑ دو، بالکل ہر طرح کا پینا چھوڑ دو، تو یہ فطرت کے خلاف حکم ہوگا، اور یہ اسلام پھر انسانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسلام کبھی ایسا حکم نہیں دے گا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام فطرت کو مٹانے نہیں آیا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگانے آیا۔ یہ نہیں کہے گا مت کھاؤ، مگر یہ کہے گا حلال کھاؤ، حرام۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہے گا مت پیو، راستہ دکھائے گا۔ فطری جذبے کو اسلام نہیں مٹاتا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگاتا۔ اس لیے کہ اگر فطرت کو مٹا دے تو اسلام کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں لالچ انسان کی فطرت ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی انسان جس میں لالچ نہ ہو؟ سبھی کے اندر لالچ، اور میں تو ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ خیر القرون والے ان کے اندر بھی لالچ، مگر فرق یہ ہے کہ لالچ کا رخ سب کا الگ الگ ہے۔ کوئی دنیا کا لالچی، کوئی آخرت کی بھلائیوں کا لالچی، کوئی یہاں کا لالچ رکھے ہوئے، کوئی وہاں کی لالچ رکھے ہوئے، مگر ہے سب میں، سب کے اندر۔ اور قرآن کریم نے تو نبی کریم کے لیے بھی حریص کا لفظ استعمال کیا، مگر وہ ہمارے نجات کی حریص ہے، ہماری فلاح و بہبود کی حریص ہے۔ تو حرص کا رخ جو ہے اسلام صحیح راستے پہ لگا دیتا ہے۔
یہ نہیں کہتا کہ تم بالکل لالچ ہی نہ کرو، یہ خلاف فطرت بات ہوگی۔ فطری ادائیں ایک ہوتی، خوشی کے وقت خوش ہو جانا یہ آپ کی فطرت ہے، مصیبت کے وقت غمزدہ ہو جانا یہ آپ کی فطرت ہے، تو اس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں غصہ کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ کوئی ایسا انسان جس کو غصہ نہ ہوتا؟ ہے کوئی انسان ایسا جس کو غصہ نہ ہوتا؟ سبھی کو غصہ ہوتا۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ملے اور وہ یہ دعویٰ کرے مجھے غصہ نہیں ہوتا، تو مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ، رامپور کے خان صاحب پڑھتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں، بڑے سیدھے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگوں کو غصہ کیسے آتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اپنے ساتھیوں سے کہا، ساتھیوں نے سوچا کہ اب ان کو بتایا جائے گا کہ غصہ کیسے آتا ہے۔ موقع کی تلاش میں تھے، اتفاق سے سن لیا کہ ان کے پاس ان کے گھر سے سرکہ آیا ہوا۔ ساتھیوں میں ایک ساتھ پہنچ گئے کہ خان صاحب سنا آپ کے پاس سرکہ آیا ہوا، تھوڑا سا عنایت فرمائیں، دے دیا، چلے گئے۔ دوسرے صاحب پہنچے، صاحب سنا کہ سرکہ آیا ہوا، ہاں آیا ہوا، تھوڑا سا عنایت فرمائیں، دیا، چلے گئے۔ مختصر یہ سرکہ ختم ہو گئی، مگر مطالبہ ختم نہیں ہو رہا، ہر شکارہ سرکہ مانگا۔ اور اس کے بعد جناب والا انتہا کر دی، رات کو بیچارے سو رہے ہیں، 1 بجے رات کو کوئی کھٹکھٹا رہا، جلدی کھولیے، بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے۔ جب کھولتے کیا تھا، کیا کام ہے؟ کہ مجھے سرکہ چاہیے۔ یہ عالم ہو گیا کہ صرف سرکہ کا نام لے لو تو گالی شروع ہو جاتی تھی، گالی شروع ہو جاتی تھی، صرف پیالے کا اشارہ کر دو تو وہ غضبناک ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں صاحب اب کھیل ختم ہو گیا، ہم صرف یہ دکھانا چاہتے تھے کہ غصہ کیسے آتا ہے، غصہ کیسے آتا ہے، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ہمیں غصہ نہیں۔ اسی لیے جب غصہ آپ کا آتا ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا غصہ مت کرو، غصہ سے نہیں روکا، غصے کا رخ بدل دیا۔ غصہ کرو مگر غصے کا رخ، آپ نے اس غصے والے کا تو حال پڑھا ہوگا نا، کتنے غصے میں گئے تھے، کیا ارادہ لے کے گئے تھے، ننگی تلوار لے کے گئے تھے، ننگی تلوار لے کر گئے تھے، اور بارگاہ رسالت پہ پہنچے تو کیا غصہ ختم ہو گیا؟ کیا غصے کو ختم کر دیا گیا؟ کیا تلوار اس سے چھین لی گئی؟ نہیں، دنیا نے تو صرف یہ دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ زندگی سنور گئی۔ مگر دوستو غصے ہی میں گئے تھے اور غصے ہی میں پلٹ رہے، غصے ہی میں گئے تھے اور غصے ہی میں پلٹ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کیا غصہ، الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ غصے ہی میں گئے اور غصے ہی میں بول رہے ہیں، الَسْنَا عَلَى الْحَقِّ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب سرکار نے کیوں نہیں؟ عمر کی غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ معبودان باطل کو علانیہ پوجا جائے، ہم معبود برحق کو چھپ کر کے اس کی عبادت کریں۔ غصے ہی میں گئے تھے، غصے ہی میں پڑ رہے، تو اسلام غصے کو مٹانے نہیں آیا ہے، غصے کو صحیح راستہ دکھانے آیا ہے، غصے کو صحیح راستہ دکھانے آیا ہے۔ پہلا غصہ وہ تھا جو رسول کی طرف لے جا رہا تھا، دوسرا غصہ وہ ہے جو دشمنان رسول کی طرف لے جا رہا ہے، جو رسول کے دشمنوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو اسلام فطری جذبے کو مٹاتا نہیں ہے۔ دوستو ایسے غصوں کی برکتیں بھی خوب ہوتی ہیں، ایسے غصوں کی، تم نے اس غصے والے کو نہیں دیکھا؟ مقابلے میں چیلنج کر دیا تھا ایک پہلوان نے چیلنج کر دیا، سیدنا علی مرتضیٰ پورے غصے میں چیلنج قبول کیا، آگے بڑھ گئے۔ علی کسی اور کو بھیجو، تم ابھی بچے ہو، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، اور مختصر یہ ہے، واقعہ نگاری میں نہیں کرنا چاہتا، مقابلہ ہوا، وہ نیچے ہوا، حضرت علی سینے پہ سوار ہو گئے، گلے پہ خنجر رکھ دیا،
गले में खंजर रख दिया, चलाना ही चाहते थे। उसने चेहरे पे थूक दिया, आप उतर जाते, आप उतर जाते। तो बड़े गुस्से में आए, मगर गुस्सा कैसा कंट्रोल में है, बड़े गुस्से में आए, बड़े गुस्से में आए। और उसके बाद वो भी हैरान हो गया कि ये मौका वो था कि जहाँ खंजर चलाना आसान था, हटाना आसान नहीं। जो आसान काम था वो नहीं किया, जो मुश्किल काम था वो कर लिया। पूछा, अली तुम बहादुर जरूर हो, मगर नादानी तुमने की। कहीं कोई दुश्मन के सीने पे बैठ के उतरता है, गले पे खंजर रख के हटाता है, वो आसान काम तुमने नहीं किया, मुश्किल काम अपना लिया। हज़रत अली के फरमान का जो खुलासा है मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूं कि सैयदना अली मुर्तज़ा गोया फरमाते हैं, देख जब मैं तेरे सामने आया था तो मुझे गुस्सा था मगर खुदा के लिए, जब मैंने तुझे ज़ेर दिया तो मुझे गुस्सा था मगर खुदा के लिए, और जब मैं तेरे सीने पे सवार हुआ मुझे गुस्सा था मगर खुदा के लिए, और जब मैंने खंजर तेरे गले पे रखा तो मुझे गुस्सा था मगर खुदा के लिए, और जब मैं चलाना चाह रहा था तो मुझे गुस्सा था मगर खुदा के लिए, और जब तूने चेहरे पे थूक दिया तो नफ्स का भी गुस्सा आ गया, नफ्स का गुस्सा। तो जो काम मैं खुदा के लिए कर रहा था उसमें नफ्स का दखल, उसमें नफ्स का दखल हो गया, मैं उतर गया। अब दोबारा मुकाबला करना है तो दोबारा मुकाबला करना है तो मगर दोस्तों ये मंजर देखकर उसके इरादे मुज़महिल हो गए, उस पर हक रोशन हो गया, और उसने ये अखलाक ये लिल्लाहियत देखी तो अब मुकाबला करना तो बड़ी बात है। पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो ऐसा गुस्सा कैसा रहमत साबित हुआ, ये गुस्सा कैसा रहमत साबित हुआ। तो इस्लाम ने गुस्से को नहीं मिटाया है, गुस्से को सही रास्ता दिखाया है। लोग अक्सर इस्लाम पर एतराज कर देते हैं नासमझी में कि इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला, तलवार के जोर से फैला। आज तक कोई ये नहीं बता सका कि तलवार खुद चल रही थी या कोई चला रहा था। तलवार खुद चल रही थी या कोई चला रहा था। तो अगर कोई चला रहा था, चलाने वाले को किस तलवार ने मुसलमान किया? चलाने वाले को किस तलवार ने मुसलमान किया? हमारी तारीख तो ये है कि फारूक आज़म जब मुसलमान हुए थे तो तलवार तो उनके हाथ में थी, तलवार तो उनके हाथ में थी। ये तलवार वाला कैसे मुसलमान हो गया? ये खंजर वाला कैसे मुसलमान हो गया? खालिद इब्न वलीद को किस तलवार ने मुसलमान किया? अली मुर्तज़ा को किस तलवार ने मुसलमान किया? सिद्दीक़ अकबर को किस तलवार ने मुसलमान किया? अरे दोस्तों ये अजीब बात है, कहते तलवार के जोर। मुझे बस इतना ही बता दो कि ये इंसान जो मुसलमान हुआ ये खंजर हटाने से या खंजर चलाने से? ये मुसलमान जो हुआ ये खंजर चलाने से, ये खंजर हटाने से? दोस्तों खंजर चलता तो काफिर कट जाता, खंजर हटा तो कुफ्र कट गया। खंजर चलता तो मुशरिक कट जाता, खंजर हटा तो शिर्क कट गया। खंजर चलता तो दुश्मन कट जाता, खंजर हटा तो दुश्मनी कट गई। मालूम हुआ इस्लाम काफिर को काट के नहीं फैला है, कुफ्र को काट के फैला है। इस्लाम मुशरिक को काट के नहीं फैला है, शिर्क को काट के फैला। अरे सारे काफिरों को अगर इस्लाम काट ही देता तो मुसलमान कौन होता? मुसलमान कौन होता? मालूम हुआ दोस्तों इस्लाम फितरी जज्बात को खत्म करने के लिए नहीं आया है, बल्कि फितरी जज्बात को सही रास्ते पे लगाने के लिए आया है। गुस्सा करो, और गुस्से की अहमियत आप देखें कि गुस्से वाले को मुकामे तारीख में कुरान ने बयान किया, अशिद्दा अलल कुफ़ार, अशिद्दा अलल कुफ़ार। गुस्सा ऐसा हो जो रहमत बन जाए, जो रहमत बन जाए। यहाँ एक बात की तरफ और इशारा करो कि काफिर ने इखलास देखा अली मुर्तज़ा का, लिल्लाहियत देखी शेरे खुदा की, और ईमान लाया रसूल का। अरे भाई जिसका कमाल देखो उसके गुण गाओ, चाहिए तो यही ना, जिसका कमाल देखो उसका गुण गाओ।
کمال ان کا دیکھو ایمان کسی اور پر، کمال ان کا دیکھو ایمان کسی اور پر۔ اس سے ولایت اور نبوت کے درمیان کا رابطہ پتہ چلتا ہے۔ یہی سے پتہ چلا ولایت دلیل نبوت ہے، جو دلیل کو مانتا ہے دعوے کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ دلیل نبوت ہے۔ جو ولی کو مانتا ہے اسے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، اسے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم کو دیکھتے ہیں نا، جو نبی کو نہیں ماننا چاہتے وہ ولیوں سے بھی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں اختصار کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ چند مثالیں ہیں جو ہم نے پیش کی ہیں۔ تو جس طرح غصہ انسان کی فطرت ہے، جس طرح لالچ انسان کی فطرت ہے، جس طرح بھوک پیاس انسان کی فطرت ہے، اور اسلام فطرت کو نہیں مٹاتا، فطرت کو صحیح راستے پہ لگاتا ہے، ایسے ہی مدد مانگنا، خدا کے سوا سے مدد مانگنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جس چیز پر میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں بس اسی نقطے پر، اسلام کی فطرت غیر سے مدد مانگنا، جو کہتا کہ ہم نہیں مانگتے وہ بھی مانگتا، غلط کہتا، بغیر مدد کے وہ چلنا بھی نہیں سیکھ سکتا، بولنا بھی نہیں سیکھ سکتا۔ نہ دین کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، نہ دنیا کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مدد کے بغیر کچھ نہیں۔ اور جو بہت پکا موحد تمہیں نظر آئے کہ ہم کسی سے بھی مدد مانگنا نہیں چاہتے، نہیں مانگتے، ایک کام کرو، کبھی اٹھا کے اسے کنویں میں پھینک دو، پھینک دو۔ اب دیکھو یہ محلے والوں کو بلاتا ہے کہ خدا کو بچاؤ بچاؤ، ارے کیوں چلا رہا، کس کو بلا رہا؟ ارے خدا تو دیکھ ہی رہا تو کیا کر رہا، وہ تو دیکھ ہی رہا، چلانے کی کیا ضرورت، چل رہا، مگر نہیں، وہ آدمی نہیں چلا رہا ہے، اس کی فطرت چلا رہا ہے، انسان کی فطرت چل رہا ہے، مدد کے لیے بلانا یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کوئی کتنا ہی سخت قسم کا موحد اپنے کو بنے، اٹھا کے اس کے گھر میں آگ لگا دو، اب دیکھتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے، دیکھتے ہیں یہ مسجد جاتا ہے یا محلے والوں کو بلاتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، مگر دوستو نہیں، یہ دوڑے گا، محلے والوں کو بلائے گا، مدد لے گا، مدد لے گا، اور اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، غیر کو مدد کے لیے بلانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اگر اسلام یہ کہے کہ اے لوگوں غیر کو مدد کے لیے مت بلاؤ، تو یہ ایسے ہی ہو جائے گی، اے لوگ اے بھوکو کھانا مت کھاؤ، اے پیاسو پانی مت پیو، اے بیماروں علاج مت کرو، یہ تو ایسے ہی بات ہو گئی کہ فطرت کے خلاف حکم ہوگا، تو اسلام انسانوں کے لیے پھر قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے اے غیر سے مدد مانگنے والے، کون کہتا نہ مانگو، مگر شیطانوں سے مت مانگو، بتوں سے مت مانگو، میرے ولیوں سے مانگو، میرے دوستوں سے مانگو، جن کو میں نے مدد کے لیے بنایا ان سے مانگو، جن کو میں نے بنایا ہے ان سے مانگو۔ تو اسلام مدد کا راستہ کاٹنے نہیں آیا ہے، صحیح راستہ دکھانے آیا ہے، صحیح راستہ۔ لوگ غلط راستے پر لگے ہوئے تھے، اپنی مرضی سے غلط راستے پر لگے ہوئے تھے، اسلام نے آ کر کے صحیح راستہ دکھایا، اسلام نے آ کر کے صحیح راستہ دکھا دیا۔ تو اسلام کبھی بھی کسی کو فطرت کے خلاف کبھی بھی حکم نہیں دے گا، کبھی بھی ایسا آرڈر نہیں دے گا جو خلاف فطرت ہو۔ تو یہاں پر بھی بات وہی ہے دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہیں ایسی جگہ نہیں جاتے جس کی مدد تیری مدد نہ ہو، تیرے مدد کی مزاحیت نہ ہو، اس کے سوا ہم کہیں نہیں جاتے۔ تو اے رب تبارک و تعالی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔